أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقه وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير مهشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ صاد ہے 23ویں پارے میں. تھوڑی ہی تلاوت کیا ہے. اصل میں کئی مہینوں سے یہ ہے کہ زیادہ بیان کرنے سے طبیعت خراب ہوئی جا رہی ہے، لیکن ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ زیادہ، اس لیے وہ طبیعت پہ زیادہ جب بوجھ پڑتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. دعا کیجیے آپ لوگ. ابھی یہ اتنا تو کام کرتے ہیں، یہ بھی نہ ہوگا کیا ہو. سورہ صاد مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہوتا ہے. وہی مضمون مختلف رائے میں اس میں بیان ہوا ہے. اور رسالت کے سلسلے میں جو اعتراضات اور اشکالات پیش آتے تھے مشرکین کی طرف سے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں شروع کی، ان کے نازل ہونے کا واقعہ یہ ہے جس کو شان نزول کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ابو طالب بہت سخت بیمار ہوئے تو سرداران قریش کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی میں مر جائیں. ان سے چل کر کوئی فیصلہ کن بات کر لینی چاہیے. اصل میں ابو طالب سردار قریش تھے، سردار مکہ تھے، اور ان کا بڑا اثر اور رسوخ تھا. لوگ ان کا لحاظ کرتے تھے.
اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کرتے تھے، اور اسلام کی راہ میں جو شرارتیں کیا کرتے تھے لوگ، اس میں رکاوٹ بھی بنتے تھے۔ غرض یہ کہ وہ اس وقت میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے معاون و مددگار تھے۔ ان کی وجہ سے یہ قریش کے لوگ بہت کچھ حرکتیں کرنے سے باز رہتے تھے، نہیں کر پاتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے، لیکن اس کو میں پیچھے، میرا خیال یہ ہے کہ کہیں پیچھے 10ویں پارے میں سورۃ توبہ وغیرہ میں ذکر آ چکا ہے، ایمان ابو طالب کا مسئلہ۔ شیعوں اور سنیوں میں یہ بھی ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، ایمان ابو طالب۔ خیر اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اتنی سخت بیماری مبتلا ہیں یہ، تو ہم چل کر سے کوئی فیصلہ کن بات کر لیں، نہیں اگر مرا گئے اور بعد میں ہم لوگوں نے کوئی زیادہ ایکشن لیا تو لوگ طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے، اب وہ نہیں ہے تو اس کے بھتیجے کے ساتھ یہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ابو جہل، عاصم بن وائل وغیرہ، اسد بن مطلب، یغوث، کئی سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھیے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، ہم ان سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، اپنا جس کی چاہے عبادت کریں جو چاہیں کریں، لیکن ہمارے معبود میں کچھ برا بھلا نہ کہیں، بس وہ اپنا کریں، ہمیں اپنا کرنے دیں۔ تو ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، آپ تشریف لے گئے، لیکن روایات میں لکھا ابو جہل کی بدتمیزی کہ یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور ابو طالب کے قریب ایک آدمی کی بیٹھنے کی جگہ تھی کہ آپ تشریف لائے تو وہاں بیٹھ جاتے قریب میں، ان کے بالکل بغل میں۔ جب دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو بس اٹھ کے چھٹ سے گیا، وہیں بیٹھ گیا تاکہ وہاں نہ بیٹھنے پائیں آپ۔ یہ بدتمیزی کیسے، لیکن ایسا نہ چھپکے چھپکے کوئی بات ہو جائے، قریب ہو جائے۔ بہرحال ابو طالب نے آپ سے بات کہی کہ بھتیجے دیکھو یہ تمہاری قوم کے یہ معزز لوگ ہیں، آئے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان میں تو ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں، اب وہ بات ایسی ہے کہ اگر اس کو یہ لوگ مان لیں تو سارا عرب ان کا تابع ہو جائے گا اور سارا عجم ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا ایسی تو ایک بات نہیں، ہم 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ بات ہے کہ اس کے کہنے سے، اس کے مان لینے سے عرب عجم ہمارے زیر اقتدار آ جائیں گے، تو ایسی ایک بات کیا 10 بات مان لیں گے، بتاؤ کیا بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ، بس اتنا سننا تک چراغ پا ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ بھائی چلو اٹھو چلو، اور دیکھو اپنے معبودوں کو چھوڑنا مت، سب کوئی ڈٹے رہنا، جمے رہنا اس پر۔ اصل میں ان کا مطلب ہی کچھ اور ہے، یہ چاہتے ہی کچھ اور ہیں۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ سرداری ان کو مل جائے، سب انہیں کے کہنے پر چلنے لگے۔
تو آیتیں نازل ہوئیں صاد والقرآن ذی الذکر. صاد تو ان حروف میں سے ہے کہ ان کا معنی صرف اللہ جانتا ہے، اور ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم رہا ہو. ہمیں اس کے معنی بتلائے نہیں گئے. اگرچہ مفسرین نے اشارات کے طور پر بہت کچھ لکھا بھی ہے، لیکن اس کا تعلق اس مجلس سے نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد اس سے ہو اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ہم اس کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے، لیکن اس کا فائدہ ہمیں ملتا ہے. یہ فائدہ تو بالکل ظاہر ہے کہ ثواب ملتا ہے. سواد ایک حرف ہے کہہ دیا تو 10 نیکی تو مل ہی گئی، لیکن دوسرے فائدے بھی ملتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ جس چیز کا فائدہ آپ کو مل رہا ہو آپ اس کو سمجھتے بھی ہوں. دیکھیں آج کل ڈینگو بخار چلا ہے بہت. لوگ کہتے ہیں کیوی کھاؤ تو اس سے پلیٹلیٹس بڑھ جاتا ہے. اس سے پہلے کیوی سنا تھا کبھی آپ لوگوں نے؟ دیکھنا تو دور کی بات، سنا ہی نہیں تھا. بلکہ میں ایک دن کہہ رہا تھا یار اتنی مہنگی سب بیچ رہے ہیں، 40 روپے کے ایک، 30 روپے کے ایک. واقعی بڑھتا بھی نہیں بڑھتا پھر. اچھا بڑھ ہی جاتا ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے بڑھ رہا ہے. ہم تو اس پھل کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں تھے، اب بھی نہیں جانتے ہیں کوئی. اور جو آدمی اگر واقعی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو جو آدمی بالکل اس کو نہ جانتا ہو اس کو لا کے دے دیجیے، لو کھاؤ اس کو، ایک نیا پھل آیا کھا لے تو اس کو بھی فائدہ ملے گا کہ نہ ملے گا؟ حاصل ہوگا نا. تو معلوم ہوا فائدہ حاصل ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ فلاں چیز سے یہ فائدہ ہمیں ملتا بھی ہے. اسی طرح سے یہ حروف مقطعات اور متشابہات جو اوائل سور میں ہیں، ان کا ایک فائدہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ثواب ملتا ہے. ایمان لانے کا بھی ثواب ملے گا اس کے اوپر، اور یوں بھی ثواب ہے تلاوت کا بھی. لیکن اس کے بہت سے معنوی فوائد بھی ہیں، باطنی فائدے بھی ہیں، جس کو اہل دل نے لکھا بھی ہے. صاحب دلانے اہل حق نے محسوس بھی کیا ہے. بہت سی چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، اور محسوس کرنے کے لیے احساس چاہیے، اور احساس میں فرق ہوتا ہے. بعض لوگوں کا احساس اتنا تیز ہوتا ہے کہ ذرا سی بھی ہلکی بھی خوشبو ہو تو انہیں محسوس ہوتی ہے، اور بعض کا احساس اتنا موٹا ہوتا ہے کہ خوب تیز خوشبو ہو تب بھی ان کو چھینکو نہیں آتی. ان کو احساس کم ہوگا. تو اسی طرح سے جو صاحب دلانے اہل حق ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے احساسات ایسی ہوتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے معنوی فائدے بھی ان کو محسوس ہو جاتے ہیں. اس لیے اوائل سور میں جو اس طرح کے حروف آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہی ہیں. جاننے کے لیے معنی مطلب جاننا ضروری، فائدہ کے لیے معنی مطلب جاننا ضروری نہیں ہے. ایک مثال آؤ ذہن میں آئی. دیکھیے بہت سی تعویذات ایسی ہیں بیماریوں کے لیے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ لکھ کے پلا دو یا پہنا دو، ہے نا، یا پڑھ کے دم کر دو تو فائدہ ہوتا ہے. تو کیا اس کا معنی جانتے رہتے ہیں کیا؟ قلنا یا نار کونی بدم ابراہیم بخار کے لیے ہے. تو چاہے جانتا ہو معنی چاہے نہ جانتا ہو، بلکہ جو جانتا ہو شاید اس کو کم فائدہ ہو. اس میں ارے اس کا تو ہی ترجمہ ہے نا. بس جہاں یہ آیا، جہاں عقیدت کا وہ زور جو ہے اس زور میں کمی آ گئی، اور فائدے کا مدار عقیدت کے اوپر ہے. خیر سواد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت بھرا ہے. قرآن جس میں نصیحت ہی نصیحت ہے، ساری باتیں اس میں نصیحت کی ہیں. ذکر کا معنی نصیحت کے بھی ہیں، یاد کے بھی ہیں، شہرت کے بھی ہیں، شرف و بزرگی کے بھی ہیں.
یہاں مراد نصیحتی، نصیحت والا قرآن جو نصیحت سے نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرف بزرگی والا قرآن، اسی قرآن میں شرف بزرگی ہے ہی ہے، اور ایک جگہ قرآن کو یہ فرمایا ہے کہ یہ قریش کے لیے شرف بزرگی کی چیز ہے، اور پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں یہ۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ قرآن نصیحت والا ہے، لیکن یہ قریش کے لوگ اسے نصیحت نہ حاصل کر کے، یہ کفر کر کے، اس کا انکار کر کے، اس سے فائدہ نہ اٹھا کر کے، یہ تعصب میں، غرور میں اور اختلاف میں مبتلا ہیں۔ بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ کافی لوگ غرور، تعصب اور اختلاف میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ نہ ماننے میں سمجھ کر نہیں مان رہے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس بات کو مانتا ہے اس لیے کہ اس کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے، اور نہیں مانتا اس لیے کہ اس کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے نا، اس کی حقیقت سمجھ گیا، اس کے سمجھ میں یہی آ رہا ہے یہ غلط چیز ہے، اس لیے نہیں مانتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ غلط چیز ہے، یہ نصیحت نہیں ہے، اس کے مضامین غلط ہیں، نہیں، ان کے نہ ماننے کا سبب کیا ہے؟ غرور، تعصب، عناد اور دشمنی۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ آج موجودہ زمانے میں بھی اسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اور اسلامی احکام پر اور تعلیمات پر جو طعنے کسے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے فائدے نہیں جانتے وہ، اور اسلام جن چیزوں سے منع کرتا ہے اس کے نقصانات نہیں معلوم ہیں، نہیں، بس ایک طرح کا غرور ان کو بھی ہے، ایک طرح کے فریب نفس میں یہ بھی مبتلا ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ کوئی چیز جو قابل ہو حفاظت کے، اس کو ایسے ہی سڑک پر پھینک دیا جائے گا تو وہ غیر محفوظ ہو جائے گی، لوگوں کی نظر پڑے گی اس کے اوپر، اور وہ غیر محفوظ ہونے کے نتیجے میں جو کچھ اس کے ساتھ سلوک ہو سکتا ہے وہ ہوگا۔ کون نہیں جانتا اس کو؟ کون نہیں جانتا کہ کوئی مرد اگر چلا جا رہا تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اگر کوئی عورت یوں ہی چلی جا رہی ہو بے حجابانہ تو اس کی طرف خواہی مخواہی چار آنکھیں اٹھتی ہیں۔ کون نہیں جانتا یہ؟ اس کے لیے کوئی ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی مومن ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے صرف اتنی ضرورت ہے کہ پاگل نہ ہو، اتنی ضرورت ہے کہ پاگل نہ ہو، بلکہ بعض اوقات پاگلوں دیکھنے لگتا ہے۔ کون نہیں جانتا اس کو؟ لیکن اس کے باوجود آج جو بے پردگی کے فوائد بتائے جاتے ہیں، حجاب کے نقصانات بتائے جاتے ہیں، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں موٹی سی، وہ محض اس لیے کہ یہ غرور نفس اور اسلامی تعلیمات کی مخالفت میں مبتلا ہے کہ ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہی کرنی ہے۔ دل کے اندر یہی چور بیٹھا ہوا ہے، ورنہ سب جانتے ہیں اس بات کو، سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کس چیز میں عزت ہے، کس میں بے عزتی ہے۔ ابھی کل ہمیں لوگ بتا رہے تھے کہ یہ جو کھیل ہو رہا ہے قطر میں، اس میں کتنی عورتیں ہیں انہوں نے نقاب پہن لیا۔ اب اسی میں آتا ہوگا، دیکھتے ہوں گے، بتا رہے تھے وہ، اور کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھیل کے فائدے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی اگر کچھ کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو آخر جب لوگ بالکل غیر جانبدار ہو گئے ہیں، جب کسی ایسی مجلس، ایسی محفل میں جائیں، ایسے ایٹماسفیئر میں پہنچیں جہاں بالکل غیر جانبدارانہ ماحول ہو، تو پھر ایسی صورت میں صحیح فیصلہ کر لیتا ہے آدمی۔ قرآن اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی مخالفت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کچھ سمجھ کر رہے ہیں کہ ان کو ناحق پر سمجھتے ہیں، اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں، بلکہ یہ غرور، تکبر اور ایک عناد دل میں جو ایک چور دشمنی یا بغض کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ادا کر رہے ہیں۔
ان کو معلوم نہیں ہے کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی امتوں اور قوموں کو ہمیں ہلاک کر دیا. جب انہوں نے ایسی ہی مخالفت کی ہمارے پیغمبروں کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور جب عذاب ان پر نازل ہوا تو فنادوا، انہوں نے بڑی ہائے پکار کی. جب عذاب نازل ہونے لگا اور شروعات ہو گئی تو ظاہر بات ہے قوم لوط پر عذاب آیا ہو یا قوم سمود پر، جس پر بھی، تو اس وقت تو جب مصیبت پڑتی ہے تو ہائے پکار کرتا ہے. لیکن ولا تحین مناص، اب بچاؤ خلاصی کا وقت نہیں ہے. خلاصی کا، نجات کا وقت تو اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ عذاب نازل نہ ہو جائے. جب عذاب نازل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس نہیں بلاتے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بشر ہیں، ہماری طرح کے آدمی ہیں، انسان ہیں، ہماری میں سے ہیں. تو یہ نبوت کو بشریت کے منافی سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے. اس پر ان کو تعجب ہے کہ ہماری ہی میں سے ایک آدمی جو ہماری گھرانے کا، ہماری خاندان کا ہے، ہماری طرح انسان ہے، وہ کیسے نبی ہو گیا. واجبوا ان جاءہم منذر منہم، ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا، ایک پیغمبر آ گیا. خوب سمجھ لیجئے، نبوت بشریت کے منافی ہے. یعنی نبی ہونا یہ بشر کو نہیں ہونا چاہیے کہ نبی ہو جائے. یہ عقیدہ، یہ تصور، یہ خیال مشرکین کا رہا ہے ہمیشہ. لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ قرآن مجید اس بات کو ایک جگہ نہیں، بار بار جہاں بھی یہ تذکرہ آتا ہے وہاں یہ کہتا ہے کہ تم نبوت کو بشریت کے خلاف کیوں سمجھتے ہو، بشر ہی کو نبی بنا کر ہم بھیجتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج آپ کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نبی بشر ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے. حالانکہ یہ کہہ کر کے وہ آپ کی شان مبارک میں گستاخی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات یا تو حیوانات ہیں یا جماعتات ہیں یا نباتات ہیں. یعنی آپ کی جو مخلوق، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، تو ہمارے سامنے جو مخلوق ہے اس میں سے یہی 3 قسمیں ہیں، یا تو اینٹ پتھر، گارا چونا مٹی یعنی جماعتات، یا پیڑ پودے جس کو نباتات کہتے ہیں، یا انسان، جنات اور فرشتے جن کو حیوان نہیں ہے، اور جانور وغیرہ سب. تو ان تینوں میں حیوانات سب سے افضل ہے. اور حیوانات میں سب سے افضل کون ہے؟ انسان آخر اشرف المخلوقات ہے نا. تو اگر نبی انسان نہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ کمتر مخلوق میں ہوں گے. وہ ہیں تو مخلوق ہی نا. تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اشرف المخلوقات میں ہوں وہ. بار بار اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس توہم کی تردید فرمائی ہے. لیکن اب کسی کو کیا کہے آدمی. تو واجبوا ان جاءہم منذر منہم، ان کو تعجب ہے اس بات پر کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا. یہ پیغمبر تو انہی کی برادری کے ہیں. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو ٹھیک ہے تمہاری برادری کے ہیں، تمہاری قبیلے کے ہیں، تمہاری جیسے ہیں، لیکن ان کے کام تو تمہارے جیسے نہیں ہیں. ان کا کلام ایسا ہے کہ باوجود کہ تم بڑے بڑے شاعر ہو لیکن اس طرح کا کلام تم نہیں کہہ پاتے ہو. اور ان کے معجزات بھی ہیں کہ کنکری دست مبارک میں لے لی تو کلمہ پڑھ رہی ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ کتنی چیزیں اس وقت تک آپ دکھا چکے تھے انہیں. تو کیا تمہیں فرق نہیں لگتا ہے اپنے میں ان میں؟ تو کہنے لگے ھذا ساحر کذاب، یہ سب جادوگری کا کرشمہ ہے.
جیسے جادوگر کر دیتے ہیں یہ سب، ویسے ہی یہ جادوگری کرتے ہیں، اور اپنے دعوی نبوت میں معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں۔ ذرا دیکھو تو، یہ کہتے ہیں ہماری ایک بات مان لو تو سب پر چھا جاؤ گے۔ ہم نے پوچھا وہ بات کیا ہے، تو کہا لا الہ الا اللہ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا اس شخص نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا؟ اتنے معبود تب مل کر ہماری ضرورت پوری نہیں کر پاتے، ایک معبود کیا کرے گا میرا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب انگیز بات ہے، بڑی حیرت انگیز بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ یہ خدا ہو جائے۔ جب عقل الٹی ہوتی ہے یہی ہوتا ہے کہ جو تعجب کی بات ہوتی ہے لگتا ہے وہی صحیح ہے۔ ارے تعجب کی بات تو یہ تھی، تعجب کی بات تو یہ تھی کہ بہت سارے خدا ہوں، اس لیے کہ ایک ملک میں اگر کئی بادشاہ ہو جائیں تو ملک میں امن نہیں رہ سکتا۔ ایک ملک میں ایک ہی بادشاہ رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک گھر میں ایک ہی مالک ہوتا ہے۔ جس گھر میں شوہر بیوی ایک ہی درجے کے ہوں، صبح شام اٹھک پٹک رہتی ہے نا، شوہر بیوی ایک ہی درجے میں جانے کہ بیوی چاہے ہماری چلے، شوہر چاہے ہماری چلے، تو کسی ایک کو دبنا ہی پڑتا ہے۔ آج کا شوہر ہے دب جاتا ہے بیچارہ، کیا کرے۔ تو ایک ہوگا تو نظام چلے گا۔ تو تعجب کی بات یہ تھی بہت سارے مانو، لیکن تم ایک ہی کو تعجب کی بات بتا رہے ہو۔ یہ عقل کا اندھاپن ہونا ہے کہ خرد کا نام رکھا جنو، اور جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، انہوں نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اب بس یہ کہہ کر کے اٹھ گئے سب، وانطلق الملأ، اور یہ سرداران قریش چل پڑے وہاں سے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا، کہا چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور اپنے خداؤں پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں کچھ بات بیٹھی گئی ہو۔ ان کو یہ بھی خطرہ ہو گیا کہ ہمارے ہی میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ واقعی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا دیکھو اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر ڈٹے رہنا۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی مطلب ہے ان کا، کوئی مقصود ہے ان کا جو یہ چاہتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ سب ان کی بات پر چلا کریں، بس ان کی بات سمانا کریں، یہ سردار بن جائیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو پچھلے مذہب میں یہ بات سنی نہیں۔ پچھلے مذہب سے مراد یہ ہے کہ اب پہلے زمانے سے لے کر آج تک تو اب ہم پچھلے ہی ہوئے، تو آج تک یہ بات تو ہم نے سنی نہیں کہ خدا کی ہو۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو محض ایک ان کی تراشی ہوئی من گھڑت بات ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، آسمان سے اللہ کا فرشتہ آ کر ہمارے اوپر وحی بھیجتا ہے، وحی نازل کرتا ہے۔ بتاؤ، اتنے بڑے بڑے رؤسا موجود ہیں یہاں، اتنے بڑے سردار، اتنے بڑے بڑے صاحب ثروت معزز لوگ موجود ہیں، اللہ میاں کو یہی ایک یتیم ملا تھا کہ جس کے اوپر وحی بھیجی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمارے درمیان میں سے انہی کے اوپر یہ ذکر، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یہی نازل کی گئی ہے، یہی ملے تھے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ صاحب ثروت، صاحب اقتدار، معزز، عقل مند موجود ہیں، ان پر نہیں وحی آئی۔ ارشاد ہوتا بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ میرے اس ذکر سے، اس قرآن سے شک میں مبتلا ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ جس وقت عذاب کا ڈنڈا ان کے سر پر پڑ جائے گا تو سارا شک ان کا دور ہو جائے گا۔ اللہ میاں کچھ مجبور ہیں کہ ان سے مشورہ کر کے نبوت بانٹیں؟
آپ کے یہاں کوئی تقریب پڑتی ہے، شادی بیاہ وغیرہ، تو کیا پڑوسی سے پوچھ کے آپ کارڈ بانٹتے ہیں؟ کیوں اقبال بھائی؟ پڑوسی سے پوچھ کے بانٹتے ہیں کیا؟ اپنے نوکر سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کارڈ دیں، کہاں کارڈ دیں؟ تو آپ تو ولیمہ کی دعوت نوکر سے پوچھ کر نہ دیں، جبکہ نوکر آپ کی مخلوق نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کل خود ہی سیٹ بن جائیں۔ تو اللہ میاں اپنی نبوت تم سے پوچھ کر بانٹیں گے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں؟ وہ پروردگار جو بڑا زبردست، بڑی قوت والا ہے، بڑا داتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اگر ان کے پاس خزانے ہوتے تب تو ٹھیک تھا، جس کو چاہتے دیتے، جس کو چاہتے نہ دیتے۔ یا اللہ تعالیٰ کی اس خزانے میں ان کی کوئی شرکت ہوتی تو کوئی ٹانگ اڑا سکتے تھے کہ ان کو نبوت کیوں دے رہے ہیں، ان کو دے دیجئے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہت ہے۔ اگر آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہت ان کے پاس ہو تو فلیرتقوا فی الاسباب، کہہ دیجئے کہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں اوپر۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، گروہوں میں سے یہ بھی یہاں پر مکے میں یہ ایک گروہ ہے۔ یہ سرداران قریش جو اس وقت یہاں موجود ہیں مکے میں، یہ ایک تفسیر ہے، اس کی اور بھی تفسیریں ہیں۔ جو یہاں پر مکے میں یہ ایک لشکر چھوٹا سا ان کا موجود ہے، یہ جو سرداران قریش آئے ہوئے ہیں، یہ گزشتہ قوموں کے گروہوں میں سے ایک ایسا گروہ ہے کہ یہ بھی شکست کھائیں گے، ان کو بھی ہار ہی نصیب ہے۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے پچھلے گروہوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور ذلت اٹھائی انہوں نے۔ کون سے؟ وہ جن کی تفصیل آگے آتی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا اپنے نبی کو، تو طوفان میں غرق کر دی گئی۔ وعاد، اور قوم عاد نے جھٹلایا تھا اپنے نبی کو، تو عذاب نازل ہوا، برباد کر دیے گئے۔ وفرعون ذو الاوتاد، اور کھونٹوں والا فرعون، اس نے جھٹایا اپنے نبی کو تو وہ بھی غرق دریا کر دیا گیا اور پانی کے راستے سے جہنم کی آگ میں بھیج دیا گیا۔ فرعون کو ذو الاوتاد، کھونٹے والا کہا ہے۔ کیوں کہا کھونٹے والا؟ اس کے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جیسے کھونٹا کر دیا جائے مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، کھونٹا گڑ گیا پھر ٹس سے مس ہوتا نہیں وہ، تو مضبوطی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی سلطنت اور اس کی حکومت اتنی مستحکم اور مضبوط تھی کہ جیسے کھونٹا گڑا ہوا ہو، اتنی مضبوط تھی۔ اور دوسرا قول جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سزا دیا کرتا تھا لوگوں کو، بہت ظالمانہ طریقے سے سزا دیا کرتا تھا، اس طرح سے کہ چاروں خانہ لٹا دیتا تھا اور ہاتھ پیر پھیلا کر کے چاروں ہاتھ پیر میں کھونٹے گڑوا دیتا تھا۔ اس طرح سے کھونٹے گڑوانے کے بعد پھر سانپ بچھو یہ سب چھوڑ دیتا تھا اور بیچارے نوچ کر کے سو کھا جاتے تھے۔ یہ اس کا بڑا محبوب سزا دینے کا طریقہ تھا۔ تو ایسے ظالم بادشاہ کو جو خدائی کے دعوے دار تھا، جب وقت اس کا پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت بے کسی اور بے چارگی کے عالم میں غرق دریا کر دیا۔ وہ سمود، اور قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی،
کہ ایک چیخ نے ان کے پرخ سے اڑا دیے. وہ قوم لوط اور قوم لوط کہ جن کی شرارتیں بدماشیوں کا یہ عالم تھا کہ ویسی بدماشیاں ان سے پہلے کسی نے کی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے علاقے کو اوپر لے جا کر کے الٹا پلٹوا دیا، اور آج تک وہ عبرت کی جگہ بنی ہوئی ہے کہ سطح سمندر سے بھی نیچی اس جگہ کی سطح ہے. اور پانی کا عالم یہ ہے کہ اگر باہر بھی میٹک لے جا کر ڈال دیا جائے تو مر جائے. واصحاب الایکہ، اور جنگل والے، جنگل والوں سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی امت ہے کہ جب بہت سخت گرمی سے وہ بلبلا اٹھے اور پریشان ہو گئے تو دیکھا یہ خوب گھنے ہوئے بادل آ رہے ہیں، اور آبادی کے قریب جو جنگل ہے، باغات ہیں، اس طرف وہ بادل آ رہے ہیں گھنے ہوئے. تو سب گرمی سے بلبلائے ہوئے تو پہنچ گئے وہاں پر کہ ٹھنڈی ہوا ملے گی، پانی برسے گا، راحت ملے گی. لیکن جب وہاں یہ پہنچے تو بجائے ٹھنڈی ہوا کے آگ کے شعلے برس گئے، اصل میں ہی بھسم ہو گئے، ختم ہو گئے. اولئک الاحزاب، یہی ہے گروہ. انہیں اوپر جو کہا تھا کہ ان گروہوں میں سے ایک گروہ یہ بھی ہے، یہ بھی شکست کھائیں گے، ذلیل رسوا ہوں گے. تو کون سے گروہ؟ یہی گروہ جن کا بھی ذکر ہوا. اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ. کون؟ قوم نوح، عاد، فرعون، ثمود، قوم لوط اور جنگل والے. ان سب کا جرم یہی تھا کہ ان کل الا کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فحق عقاب، تو ان کے اس جرم کی پاداش میں میری سزا، میرا عذاب ثابت ہو گیا اور یہ عذاب شکار ہوئے. بڑا خطرہ ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں نے یونیورسٹیوں میں پڑھا نہیں تھا، اپنے اپنے توبے جھٹلاتے تھے. آج کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں تو انگریزی میں جھٹلا رہے ہیں. بس اتنے فرق ہے. کوئی انگریزی میں جھٹلا رہا ہے، کوئی فرانسیسی میں جھٹلا رہا ہے نا. تعلیمات اسلامی میں عیب نکالنا، ہدایات ربانی میں نقص بتلانا اور اس کے خلاف قانون سازی کرنا، یہ رسولوں کو جھٹلانا ہے. اور رسولوں کو جھٹلانے کا عذاب یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، کتنے دن لگیں گے اس کے آنے میں، یا توبہ کی توفیق ہو جائے گی تو چل جائے گا، یہ ایک الگ بات ہے. اور عذاب کے ڈھنگ اور طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا، اور یہ ہوا پہلے کہ سمندر کے قریب یہ کا ڈبا دیا، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پانی شہری میں داخل ہو جاتا ہے. سونامی کی لہر آ گئی، کہاں؟ شہر پانی میں نہیں گیا، پانی شہر میں آ گیا. کیوں ابھی جی؟ ہاں، اب یہ ہو رہا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں. اور دستور بھی جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ کہ جب رسولوں کو جھٹلانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کہنا تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو. جی نہیں، ہر ایسی حرکت جس سے ان کا جھٹلانا لازم آئے، یہ جھٹلانا ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ قانون معاذ اللہ خراب ہے، تو اس کا مطلب رسول کو جھٹلا دیا ہم نے. تو رسولوں کو جھٹلانے کی سزا اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ میرا عذاب ان پر آ جاتا ہے. یہ ایک دوسری بات ہے
کہ پچھلے انبیاء کی امتوں پر عذاب آیا تو اس طرح آیا کہ ان امتوں کا وجود ختم ہو گیا. اب یہ امت جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس پر ایسا عذاب کوئی نہیں آئے گا کہ جس سے وجود ختم ہو جائے. ایسا عذاب نہیں آئے گا. لیکن ایسے عذابات کا سلسلہ رہے گا کہ جس سے تنبیہات ہوتی رہیں اور لوگ سبق لینا چاہیں تو سبق لے سکیں، سبق کے اسباب فراہم ہوتے رہیں گے. چنانچہ ہو رہا ہے. اب نہ احساس کرے آدمی، نہ سبق لے، تو بھائی اس کا کیا علاج ہے؟ بھوک لگی ہوئی ہو، کھانا رکھا ہو، ہائے ہائے کرے، نہ کھانا کھائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ دوا موجود ہے، بیماری میں مبتلا ہیں، نہ دوا کھائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھ تو رہے ہیں آپ کہ جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ابھی ایک صاحب امریکہ گئے تھے تو ان کا فون آیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ کسی شہر میں گئے تھے تو کہہ رہے تھے وہاں تو اتنی وحشت ہوئی کہ ہم جلدی سے بھاگے وہاں سے، کہ اتنا برا حال ہے کہ فٹ پاتھ پر، سڑکوں پر ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، رہنے کا ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور لوٹ مار کر رہے ہیں، سڑکوں پہ لوٹ مار کر رہے ہیں. کہاں؟ امریکہ میں، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے. یعنی وہاں بعض علاقے، بعض شہر ایسے بھی ہیں، میں بھول گیا کہ شہر بتایا تھا، وہیں گئے تھے وہ اپنے کام سے، پھر وہاں یہ حال دیکھا ہم نے. اب کسی شہر میں یہ نہ ہوگا، یا ہوگا تو ضرور لیکن ذرا مہذب طریقے سے ہوگا. یہ حال ہے. اور پھر آپ اپنے ملک میں دیکھ لیجئے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن وہی سب سے بڑا قرض دار بھی ہے. کیوں ہے نا؟ جو سب سے بڑا امیر ہے وہی سب سے بڑا قرض دار بھی ہے نا؟ نہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ الٹی بات کیسے ہو گئی کہ جو سب سے بڑا امیر وہی سب سے بڑا قرض؟ کیسے معاملہ ہو گیا؟ یہ عذاب نہیں ہے. تم نہ سمجھو عذاب اس کو، تم اس کو عذاب نہ سمجھو. اگر کسی کو کینسر کا مرض ہو اب وہ خوب سوٹ بوٹ پہن کر کے اور سینٹ چھڑک کے، عطر نہیں کہہ رہا ہوں میں، عطر تو مقدس چیز ہے نا، سینٹ اور چھڑک کر کے اس میں الکوہل خوب ڈھیر سے ملا ہو اور گھوما کرے تو کیا اس سے کینسر کا مرض نہ رہ جائے گا اس کے اندر؟ مرض تو وہی ہے، وہ یہی حال ہے. ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اتنی تنبیہات کے باوجود بھی جو یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور پیغمبر کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ لوگ صرف اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک چیخ آئے زور کی، ایسی چیخ جو مسلسل رہے کہ بیچ میں دم نہ لیں، یعنی قیامت آ جائے. یہ اب قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ قیامت آ جائے. اور چونکہ قیامت پر ایمان ان کا ہے نہیں، قیامت کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے ہمارے پروردگار ہمارا حصہ جلدی سے ہم کو دے دو قیامت کے دن آنے سے پہلے ہی. مذاقن کہتے ہیں، مذاقن کہتے ہیں. تب ظاہر بات ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قیامت سے ڈرا رہے ہیں، یوم الحساب کی طرف دھیان دلا رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ کر کے اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اور یہ لوگ اسی قیامت کے دن کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اچھا قیامت آنی ہی ہے تو بلا دیجئے نا جلدی سے، ہم کو جتنا عذاب ملنا ہو دے دیں. تو آپ غور کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت اور تکلیف ہوتی رہی ہوگی. اتنی اذیت آپ کو پہنچی، اتنی تکلیف آپ کو پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی تسلی کرنی پڑی. اور ارشاد فرمایا اصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر یہ لوگ جو خود یہ خرافات بک رہے ہیں اس پر آپ صبر سے کام لیجیے. اے پیغمبر
یہ لوگ جو کچھ خرافات پک رہے ہیں اس پر آپ صبر سے کام لیجئے۔ اور پھر صبر کے حوالے سے کئی پیغمبروں کے علیہم الصلاۃ والسلام واقعات کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں یہاں سے۔ اصل میں جب نمونے آتے ہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے۔ جب نمونے سامنے آتے ہیں تو تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔ جیسے ہے نا کہ بھائی ارے آپ ہی یہاں لوگوں کو نہیں، پورے شہر میں تو بخار ہو رہا ہے لوگوں کو، ہے نا؟ اب آج کل شہر کا یہی حال ہے، جس کو دیکھو وہیں ڈینگو۔ تو اگر پورے شہر میں نہ ہوتا تو ایک آدمی کا تو ہارٹ فیل ایسے ہی ہو جاتا، لیکن اب چونکہ پورے شہر میں ہے اس بات کہ بھائی پورے شہر میں کوئی بات نہیں ہے تو ہے۔ تو مر گیا وہ جشن دارت، فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ پوری جماعت کی جماعت اگر مر جائے تو اس میں بھی ایک جشن کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے۔ تو جب بہت سی چیزیں ایسے سامنے آ جاتی ہیں تو آدمی کے لیے وہ تسلی کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اصبر علی ما یقولون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو کچھ خرافات پک رہے ہیں، واہیات پک رہے ہیں، اس پر صبر سے کام لیجیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذا الْأَيْدِ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت اور طاقت والے تھے۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر قوت و طاقت تھی، یعنی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیسی کیسی باتیں سہیں اور کیسے کیسے واقعات پیش آئے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ میں اس تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، اس کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھوں گا۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ نبوت بھی ہے، سلطنت اور بادشاہت بھی ہے، جس کے باوجود فرماتے ہیں انہ اواب، بے شک بہت ہی رجوع ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ نواز صلاۃ الاوابین ہے نا، اوابین کی نماز پڑھی جاتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے؟ ہم کا کہیں اثر بات پڑھنے لگے۔ وہ اوابین اسی اواب کی جمع ہے، اوابین اسی اواب کی اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں کی نماز۔ نماز تہجد کے لیے ہی اوابین کا لفظ آیا ہے، لیکن اب اصطلاح میں نماز جو پڑھی جاتی ہے مغرب کے بعد 6 رکعت کم سے کم، اور 20 رکعت بھی منقول ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ 6 رکعت کوئی پڑھ لے تو وہ اوابین میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے 6 رکعت پڑھ کے اپنے کو اللہ والا سمجھ لیا تو چوپٹ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہے، کیونکہ بڑا نازک مقام ہے۔ ایک صاحب کو فون آیا تھا، وہ واقعی اللہ والے ہیں بیچارے، اور دنیوی لحاظ سے بڑے عہدے پر فائز ہیں، اب شاید ریٹائر ہو گئے، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، خلیجی ملک میں کہیں، واقعی متقی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں ٹوٹی پھوٹی دعا کرتا ہوں، تو میں نے کہا جس دن آپ ٹوٹی پھوٹی نہ سمجھیں گے اسی دن ختم ہو جائے گا سب۔ بہت خوش ہوئے بیچارے۔ میں نے کہا اللہ میاں تو ٹوٹی پھوٹی دعا قبول کرتے ہیں نا، اور جس دن یہ سمجھ لیا کہ ہماری دعا تو بڑی قابل مکمل ہے، اس دن تو ختم ہو گیا معاملہ، کیونکہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے وہ بات سمجھو، انہوں نے قدر کی اس کی، اور بہت خوشی ہے۔ کہا بہت زبردست بات کہتی تم نے۔ اب میں خود آپ کو سنا دے رہا ہوں اپنی تعریف، پتہ نہیں آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث بھی سنائی ہم نے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزل منکسرت قلوبہم، میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، میں ٹوٹے دل والوں کے پاس ہوں۔ جب دل ٹوٹا رہے گا تو الفاظ بہت شاعری والے نہیں نکلیں گے، مقفع مسجع نہیں نکلیں گے، پھر تو ٹوٹی ہی تو اللہ کو تو یہی پسند ہے نا۔
وہ تتلا کے کہنا الے لے الے لے، ہاں لڑکپن میں ہم عشق کا کھیل کھیلے، وہ تتلا کے کہنا الے لے الے لے، الے کچھ تو مرزوب یاروں کا حق بھی یہ چھپ چھپ کے پینا اکیلے اکیلے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ سمجھ میں آتی ہوگی، اس لیے سمجھ میں نہ آتی ہوگی کہ ایسی محفل میں گئے ہی نہیں آپ۔ میں آپ کی شان میں بس گستاخی ضرور کر رہا ہوں، لیکن ایک حق بات ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہوں۔ بڑے آدمی کا شعر ہے یہ، جو دنیا کے لحاظ بھی بہت بڑا تھا۔ وہ انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی کلکٹر تھا، جس کے اشعار ہیں، لیکن سود کا مقدمہ آیا اور قانون انگریزی کے لحاظ سے سود کی ڈگری دینی تھی تو اس نے ڈگری نہیں دی، استعفیٰ دے دیا کہ ہم اسلام کے قانون کے خلاف سود کی ڈگری نہیں دیں گے۔ یہ اس شخص کا شعر ہے، لڑکپن میں ہم عشق کا کھیل کھیلے، وہ تتلا کے کہنا الے لے الے لے، ارے کچھ تو مرزوب یاروں کا حق بھی یہ چھپ چھپ کے پینا اکیلے اکیلے۔ تو جب وہ عشق و مستی کی بات آتی ہے تب آدمی اواب بنتا ہے، تب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنتا ہے۔ ابھی جب اس طرح رجوع کرنے والا بنتا ہے تو اس کو یہ سوچنے سمجھنے کا کہاں موقع رہتا ہے کہ ہم بھی اللہ والے ہو گئے۔ کبھی سنا آپ نے کہ مجنون نے کہا ہو کہ ہم لیلا کے عاشق ہیں؟ اس کو یہ کہنے کی فرصت کہاں، یہ سمجھنے کی فرصت کہاں، اتنا سوچنے ہی کی فرصت کہاں؟ وہ کب دعوے دار اس کا ہوتا ہے؟ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے بندے داؤد کا جو طاقت اور قوت والے تھے ان کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے، انہ اواب، وہ بہت رجوع ہونے والے تھے۔ معلوم ہوا یہیں سے اشارہ ملتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے اوابین بندوں کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے نیک صالح بندوں کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ان کا ذکر کریں گے تو ان کی عادات اور خصائل اختیار کرنے کا جی چاہے گا۔ اور اس لیے کہتے سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، ذکر الہی میں لگے رہا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ لگا دیا تھا کہ وہ بھی تسبیح پڑھتے تھے، شام کو اور صبح۔ عشی کا لفظ آیا ہے، عشی کہتے ہیں زوال کے بعد سے لے کر دوسرے دن صبح تک کے وقت کو، اور اشراق کہتے ہیں اسی وقت کو، سورج نکلنے کے بعد جب سورج بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے اور زمین روشن ہو جائے، روشنی پھیل جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کے تسبیح اور ذکر الہی کا وقت خصوصاً یہ دو تھے، ایک شام کا وقت اور ایک صبح کا وقت۔ تو جب وہ تسبیح کرنے بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے تھے، تو پہاڑ بھی ذکر کرنے لگتے تھے، اور جب پہاڑ ذکر کرنے لگتے تھے تو اڑتی ہی چڑیا بھی آ جاتی تھیں، بطیرا محشورتن، اور چڑیاں بھی جمع ہو جاتی تھیں، چڑیا بھی آ جاتی تھیں وہیں، وہ بھی ذکر میں مشغول ہو جاتی تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ذکر کو سمجھتے تھے، تبھی تو معجزہ ہوا۔ ورنہ تو قرآن کا یہ بیان ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ تین چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرتی ہیں، وہ تو سبھی کرتی ہیں، اس وقت بھی کر رہی ہیں، لیکن ہمارے پلے کہاں پڑ رہا ہے؟ یہ پہاڑوں کی تسبیح اور چڑیوں کا اکٹھے ہو کر تسبیح پڑھنا، حمد الہی میں مصروف ہونا، یہ سنائی دیتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہوا یہ۔ تو ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام ذکر کرنے بیٹھتے تھے تو خصوصیت کے ساتھ صبح شام، ظاہر ہے ہر وقت آدمی اس طرح کے ذکر کرے گے نہیں، یوں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزرے سب ذکر میں شامل ہے۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں اور گاہک کے ساتھ معاملہ آپ کا
شریعت کے اصول کے مطابق ہے، جائز ناجائز حلال حرام کے امتیاز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی ذکر الہی ہے، اس لیے کہ اطاعت بجا لا رہے ہیں آپ. لیکن یہاں جس تسبیح اور تحمید کا ذکر ہے وہ یہ کہ خاص صرف تسبیح اور تحمید ہی کر رہے ہیں. تب ساتھ میں فرشتے بھی وہ پہاڑ بھی کر رہے ہیں اور چڑیاں بھی اکٹھی ہو گئی وہ بھی کر رہی ہیں. تو ایک ماحول بن گیا، ایک ماحول بن گیا. ماحول کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے، جس سے شوق اور رغبت میں انبساط اور انشراح پیدا ہوتا ہے. یہیں سے صوفیاء کرام یہ نکالا ہے کہ کبھی کبھی اجتماعی طور پر اگر ذکر اس طرح سے ہونے لگے تو اس سے طبیعت میں انبساط پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، انشراح پیدا ہوگا. اصل تو یہی ہے کہ اکیلے ذکر ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اجتماعی طور پر اس طرح سے ذکر کا حلقہ بنایا ہو. اس لیے اصل تو یہ ہے. لیکن اگر کبھی حالات کی اصلاح کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے اور رغبت دلانے کے لیے کبھی کبھی اس طرح ہو جائے تو اس سے گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ شوق ولولہ پیدا ہوگا. پیشہ نہیں بنانا چاہیے اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، معمول تو نہیں بنانا چاہیے. لیکن آدمی اپنے گھر میں تو یہ فضا قائم کر سکتا ہے، وہ تو ممنوع نہیں ہے. اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تو یہ آدمی ماحول برپا کر سکتا ہے نا. دیکھیے اگر گھر میں ماحول ہے کہ سبھی فجر بعد اٹھ کر کے نماز تلاوت کیا کرتے ہیں تو ایک ماحول بن جائے گا، سب کے لیے آسانی ہوگی تلاوت کرنے میں، ہے نا. اور اگر گھر میں یہ ماحول نہیں ہے تو ایک آدمی اپنا تلاوت کر لے، ٹھیک ہے، پر معمول اپنا کر رہا ہے وہ کر لے. لیکن ایک یہ کہ سبھی بیوی بچے سب اٹھ گئے، سب تلاوت کر رہے ہیں تو اس ماحول میں آسانی بھی پیدا ہوگی تلاوت کرنے میں، اور اس کی جو خاص برکات ہیں وہ بھی حاصل ہوں گی. ایک فضا بنے گی اس سے، اکیلے میں تو بات نہیں پیدا ہوگی. اس لیے کم از کم اپنے گھروں میں حمد و تسبیح اور تلاوت اور ذکر آیات کا یہ ماحول قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی ایسا کرے. اچھا ایک بات اور سن لیجیے، یہیں سے اشراق کا لفظ آ گیا ہے یہاں، تو نماز اشراق بھی پڑھی جاتی ہے. وہ نماز اشراق اسی لفظ سے ماخوذ ہے، سمجھے آپ. چنانچہ حضرت اسی کو اصل میں حدیث میں اشراق کا لفظ صرف ایک روایت میں آیا ہوا ہے جہاں تک میری معلومات ہیں، ورنہ صلاۃ الضحیٰ کا لفظ آتا ہے جس کا ترجمہ ہم لوگ نماز چاشت کرتے ہیں. صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صلاۃ الضحیٰ کا لفظ جو ہے یہ نماز چاشت اور نماز اشراق دونوں کو شامل ہے، دونوں ہی کو شامل ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے بعد مکے میں حضرت ام ہانی بن ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، جو ابو طالب کی بیٹی تھیں، حضرت علی کی بہن تھیں، وہ مکے ہی میں تھیں. ان کا گھر مجھے ایک صاحب نے دکھایا تھا، یہ جو پہلا دروازہ ہے حرم شریف میں داخل ہونے کا، ملک عبدالعزیز نا، اس سے آپ داخل ہو. لیکن میں جب دوبارہ گیا تو وہ نشان بھی مٹا دیا لوگوں نے. کیا بتائیں، آپ اس سے جائیں، سیڑھی سے اتریں، سیڑھی سے اترنے کے بعد ذرا سا بائیں طرف جائیں آپ. تو اس وقت جب انہوں نے دکھایا تھا بائیں طرف تھوڑا سا کھسنے کے بعد ایک چبوترا سا ہلکا سا بنا تھا، وہ حضرت ام ہانی کا گھر تھا. وہیں سے شب معراج میں آپ معراج کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے، اور وہیں کا یہ واقعہ بھی ہے جو ہم بتلا رہے ہیں آپ کو. اب اس وقت وہ نشان نہیں ہے، جب دوبارہ ہم سن 11 میں گئے تو نہیں تھا وہ، سن 11 میں نہیں 18 میں. تو آپ نے وہاں غسل فرمایا اور نماز پڑھی. یہی تھی نماز اشراق. نماز اشراق یا نماز چاشت کی فضیلت یہ ہے، حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ انسان کے بدن میں 63 جوڑ ہیں، ان کے پڑھنے سے سب کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے.
اور یہ کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں، لیکن عام طور سے معمول مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 رکعت پڑھنے کا تھا۔ کچھ دقت نہیں ہے، آدمی اگر چاہے فجر کی نماز پڑھ کے، اس کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کسی جگہ فجر کی نماز پڑھے، وہیں بیٹھا رہے اور ذکر اذکار میں مشغول رہے، اور جب سورج اتنا بلند ہو جائے، کتنا بلند؟ اتنا بلند ہو جائے کہ جتنا عصر کے وقت نیچے جاتا ہے، سمجھ گئے آپ نا؟ یہ لکھی ہوئی یہ میں کسی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اتنا نہ ہو صحیح، اتنا ہو جائے تو چاشت کا وقت ہو جائے گا، اس سے کم 1 گھنٹہ رہتا ہے اتنے میں، ورنہ جب کم سے کم 15-20 منٹ ہو جائیں، 15-20 منٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اختلاف ہو گیا ہے اس میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 15 منٹ میں اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، آج کے زیادہ 20 منٹ کا چلن ہو گیا ہے کہ 20 منٹ میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں میں، مسجد نبوی میں تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں اشراق کے لیے، اور وہاں عام طور سے لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ کب سورج نکلتا ہے، کیا بجے نماز بہت پہلے ہو جاتی ہے، تو اپنا لوگ چالو رہتے ہیں، جب جو چاہا پڑھ لیا اپنا۔ تو مسجد نبوی میں یہ پہلا دروازہ جسے داخل ہوا جاتا ہے، اسی کے اوپر ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، اس گھڑی میں وقت لکھا ہے، سمجھا؟ ربع الساعہ بعد طلوع، جس طلوع آفتاب کے بعد 1/4 گھنٹہ، تو 1/4 گھنٹہ کئی منٹ ہوا انصاری صاحب؟ بہت دیر بتایا، حساب کمزور ہے آپ کا۔ 15 منٹ ہوا، 20 منٹ تو نہیں ہوا نا۔ اگر 20 منٹ ہوتا تو ثلث تہائی ہوتا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاڑے میں تو 20 منٹ اور گرمی میں 15 منٹ، یہ میری اپنی سمجھ ہے۔ جاڑے میں ذرا مدھم رہتا ہے نا معاملہ، یعنی جائز تو ہو جائے گا، 15 منٹ پہ بھی اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے 10 منٹ بھی لکھا ہے، لیکن میرے خیال میں 15 منٹ میں احتیاط ہے، نہ غلو نہیں ہے، نہ ادھر نہ افراد ہے، نہ تفرید ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات دیر تک بیٹھنا بھاری گزرتا ہے۔ جو آدمی تہجد کے وقت اٹھا ہوا ہے اور اب فجر کی نماز کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کبھی کبھی بھاری اس لیے ہو جاتا ہے کہ استنجا کا تقاضا ہے، یہاں جانے کا تقاضا، معلوم ہے استنجا کرنے گئے تو پھر کوئی اور کام لگ گیا، اشراق ہی چھوٹ گیا، یا پھر وہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ تو اصل فضیلت کی چیز تو یہی ہے کہ اس جگہ بیٹھا ہوا ذکر میں مشغول رہے اور اشراق کی نماز پڑھ کر کے اٹھے، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 20 رکعت۔ اب 20 رکعت تو تراویح ہو جائے گی، لوگ تراویح نہیں 20 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں، سب کا پڑھیں گے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اٹھ جائیں وہاں سے، گھر چلا آئے کہیں، جیسے آج کل لوگ ٹہلنے لگے ہیں، واکنگ کے لیے نکل جائے۔ اکابر کا یہ بھی معمول رہا ہے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، لیکن ذکر میں مشغول رہے، کوئی اور کام نہ کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد نکل لیتے تھے چہل قدمی کے لیے، اور پھر وہاں پہنچ کر کے وہیں اشراق پڑھ لیا کرتے تھے، کہیں پڑھا تھا میں نے یہ۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ مطلب کوئی کام ہے اور مثلا استنجا ہی کر لیا، چائے پی لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن اشراق نماز پڑھ لی تو فضیلت حاصل ہو جائے گی، بالکل محروم نہ رہے گا۔ لیکن 100 نمبر وہ ہے، 75 نمبر یہ ہے، 33 نمبر یہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشراق کی نماز کی مشروعیت میں نے اسی آیت سے سمجھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حبر الامت ہیں اور مفسر قرآن ہیں اس امت میں، گویا سب سے پہلے مفسر قرآن کی حیثیت سے معروف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کے اسی لفظ سے ہم نے نماز اشراق کو جانا، اس کی مشروعیت کو سمجھا ہے۔ تِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو لگا دیا تھا ان کے ساتھ کہ وہ بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے شام کو اور صبح۔ تو معلوم ہوا کہ کم از کم صبح شام کے وقت میں آدمی کو کچھ دنیاوی مشاغل سے ہٹ کر کے خالص ذکر الہی میں مشغولیت اختیار کرنی چاہیے۔ کچھ وقت تو ایسا ہونا چاہیے نا، فجر کے وقت ذرا اٹھ جائے
اور تو آپ لوگ سب بوڑھے ہی ہو رہے ہیں، بعض تو بوڑھائی میں بالکل فائنل ہیں۔ اب بھائی جو نانا دادا ہو گیا تب اس کے بڑھاپا ہونے میں کوئی شک شبہ ہے کیا؟ سمجھا کرے جوان اپنے کو، چھلا کرے داڑھی تو کوئی کیا کر لے گا، کر لے گا جو کر لے گا، لیکن ہم لوگ تو کچھ نہ کر پائیں گے نا۔ تو اگر ذکر الہی میں کچھ مشغول ہو جائیں تو یہ انبیاء کی سنت ادا ہوگی، ان کا طریقہ، ان کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ اسی طرح شام کو مغرب کی نماز پڑھی اور 2 سنت پڑھنے کے بعد 6 رکعت پڑھ لی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 2 سنت کے بعد 2 نفل اوابین میں شامل ہو جائے گی، وہ اوابین میں شامل ہو جائے گی۔ تو 4 رکعت پڑھ لی، اور اس 4 رکعت میں یعنی یہ 7 پہ 4 جوڑ دیا۔ اور کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ یاسین اور سورہ قیامت پڑھیں تبھی جا کر کے اوابین ہوگی، نہیں، آپ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ لیجئے، ہے نا، یا چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ لیجئے تو اس نماز کی فضیلت تو حاصل ہو جائے گی نا۔ طیرہ محشورۃ، اور چڑیاں بھی جمع ہو جاتی تھیں، کل لہ اواب، سب اس کی طرف رجوع ہونے والے تھے، حق تعالیٰ کی طرف سبھی رجوع ہونے والے ہیں۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا، ایسا مستحکم، ایسا مضبوط کر دیا تھا، تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ وآتیناہ الحکمۃ، اور ہم نے ان کو حکمت دی تھی۔ حکمت سے مراد نبوت دی ہے کہ نبوت سے سرفراز فرمایا، اور عقل و دانائی یہ بھی ہیں، وہ فصل خطاب، اور ایسی تقریر کا سلیقہ عطا فرمایا تھا جو فیصلہ کرنے والی تقریر ہو۔ فصل خطاب کسے کہتے ہیں؟ اس سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہی ہے کہ فیصلہ کرنے کی طاقت، بڑے بڑے مقدمات کا فیصلہ بہت آسانی سے کر دیتے تھے۔ چنانچہ اس کے آگے، اس آیت کے آگے جو آیت آ رہی ہے وہاں سے ایک مقدمے ہی کا تذکرہ آ رہا ہے، جس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اگر حیات رہی تو بیان ہوگا، فیصلے ہی کا۔ تو فصل خطاب سے مراد یہ آتی ہے کہ قوت فیصلہ، کیسی الجھے ہوئے مقدمات آ جائیں ان کا فیصلے کرنے کی قوت عطا کی تھی۔ اور فصل خطاب سے یہ بھی مراد ہے کہ خطابت، گویائی اور بولنے کی ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ ہر بات نہایت صاف، واضح، کھلی ہوئی 2 ٹوک کرتے تھے کہ سب کے سمجھ میں بھی آ جائے اور اثر بھی کرے، مؤثر بھی ہو۔ اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ خطبہ کے بعد جو اما بعد کہتے ہیں نا، خطبہ پڑھتے پھر کہتے ہیں اما بعد، تو یہ فصل خطاب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے مشہور، لیکن ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ اما بعد کا لفظ عربی کا لفظ ہے، تو اما بعد کے قائم مقام کوئی لفظ کہتے رہے ہوں گے جس کا ترجمہ اما بعد ہوتا ہے۔ یہ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے۔ اور عربی زبان میں اما بعد کا لفظ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صہبان ابن وائل نے استعمال کیا، جو بہت بڑا خطیب تھا عرب کا، اس طرح اور بڑی عمر ہی پائی، کافی عمر پائی، غالباً 180 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ چھڑی لے کے کھڑا ہو جاتا تھا، گھنٹوں تقریر کیا کرتا تھا، ایسا بولنے والا تھا۔ بہرحال یہ فصل خطاب کے سلسلے میں اتنی باتیں ہیں، اور بھی باتیں ہیں، لیکن اب میں آئندہ کے اٹھا رکھتا ہوں، اس لیے کہ زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی، اور آئندہ جو واقعہ آ رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کرنے کا واقعہ آ رہا ہے، وہ بھی دلچسپ ہے، اور کچھ یہ اسی طرح سے واقعات چلتے رہیں گے، اور بہت عبرت انگیز اور نصیحت آمیز یہ واقعات ہیں، لیکن یہ سب اسی وقت مفید ہیں جب کہ ہم ان سے خود نصیحت حاصل کریں نا۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں، اپنی زندگی پر اس کو نافذ کریں۔ اچھی باتیں سننا عام طور سے لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، سن لیجئے، میں عام طور سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے خاص طور سے لوگوں کو بری بھی لگ جاتی ہے۔ اچھی بات سننا عام طور سے لوگوں کو اچھی لگتی ہے، خاص طور سے بری لگ جاتی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا عام طور سے آدمی نہیں چاہتا ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ابھی بیان کی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس طرح تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے تو ارے صاحب چھوڑیے جانے دیے، چلیے 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 چلیے، تو معلوم ہوا کہ کچھ اثر نہیں ہوا، کچھ اثر نہیں ہوا۔ یہ باتیں کہنے ہی کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ باتیں تو کرنے کے لیے ہے، کتاب تو کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کے ساتھ کرنے والا بھی بنا دے، اور ایسا کرنے والا بنا دے
کہ اپنے ان مقبول بندوں میں شامل کر دے جن کا شمار اس کی عباد اوابین میں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم عذب الكفرة والق في قلوبهم الرعب خالب عن كلمتهم وانزل عليهم رجزك وعذابك۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك۔ اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔